خدا کو بھول کر خدا سے بے تعلقی کا اظہار کیا، تب ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر میں مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ زیوکار، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، سید المرسلین، خاتم النبیین، طہ و یاسین، امیق بے قصا، فخر رسولہ، نازش ہر دو جہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صدق الله العلي العظيم۔ May praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessings be upon his last and final prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family, his companions, and all of his followers till the day of judgment. Dear brothers and friends, Allah says in the Holy Quran, we did not send you a prophet, but to the entire mankind as a bearer of good news and as a warner, but most people don't know. شروع اس ایشور کے نام سے جو بڑا کرپاشک اتینت دیاوان ہے، ساری پرشنسا اس پرماتما پرم شکتی مان کے لیے ہے جو سارے پرکاشکوں کا پرکاشک ہے۔ ہم اس پرمیشور کے پاپ ناشک اتینت دیویا شکتی تیجسوی روپ سے وندنا کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں۔ وہ پرماتما پرم شکتی مان ہماری بدھی اور کاریوں کو انیت پریرنا دے، یعنی سیدھا راستہ دکھلائے۔ یکم پرمادتیہ ناستے ناستے کلچن ناستے او جانندی مامندانان شیتنوما شریتم پرم بھام جانندو ممبھوت مہیشورم یانتی دیویرتا دیوانا پتر نیانتی پتر ویرتا بھوتانی یانتی بھوتے جیانتی مہاجنوڈ بیماما نتسیا پرتیما استی نراشسنی پریم سیئیے ایشا ایشا ایشائے مہمے شتم نشکانند شرجہ تریڑن شتان ورتن سہرسا دش گوناما نراشس پرتی دھمانی جن ترسودی و پرتیما استی اشترایس پرواہ جو ودھومنتو دیویدر پریتڑایا سادھونام وناشایا چتسکرتام یدا یدا دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھیتھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامیہم اوم بھربھوہ سوہ تتسویتروڑیم بھرگو دیوسیا دھیمہی دھیو یونہ پرچودیات۔ قابل صدر احترام معزز سامعین اور انجمن اصلاح اللسان کے عزیز ساتھی، کہ جو وشنو یش کے بیٹے ہیں سومتی کے دلارے ہیں، ارے جو وشنو یش کے بیٹے ہیں سومتی کے دلارے ہیں، وہی انتم ریشی ہیں شہر مکہ میں پدھارے ہیں۔ دیا جس نے آدیش ایک ہی ایشور کی بھکتی کا، کہ دیا جس نے آدیش ایک ہی ایشور کی بھکتی کا، وہی دین کے دائی ہے نہتوں کے سہارے ہیں۔ کیا جس کی بھوشیانی سارے نبی اور رسولوں نے، کہ کیا جس کی بھوشیانی سارے نبی اور رسولوں نے کھجوروں کی چٹائی پہ وہ جیون کو گزارے ہیں۔ ارے کوئی سائل دربار سے کبھی خالی نہیں لوٹا، کہ کوئی سائل
कृपाशील शाह ही हमारे हैं। सामने मुअज़्ज़म अंजुमन इस्लाहुल लिसान का 5वां अज़ीमुश्शान इजलास के बैनर तले हम तमाम वतनवासी यहाँ पे तशरीफ भूल कर खुदा से बेताल्लुकी का इज़हार किया, तब उनकी रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। चुनांचे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और आखिर में मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार अकाए नामुदार शहंशाह ज़ीवकार रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन तहा व यासीन अमीक़े बेकसा फ़ख्रे रसूला नाज़िशे हर दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने से कबल आपका तज़किरा दुनिया के हर मज़हबी किताब में कर दिया। हर नबी ने आपकी आमद की बशारत दी और हर पैगंबर ने आपके आने का तज़किरा किया। चुनांचे वेद हो या गीता, तौरात और हो या इंजील, ज़बूर हो या कुरान, गर्ज़ हर आसमानी किताब बल्कि हर मज़हबी किताब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को बयान किया, आपकी नबूवत और रिसालत को बयान किया, आपकी रिसालत के आलमगीर होने और आपके खातमुन नबिय्यीन होने को बयान किया। और इस वक्त तो जनाब हैरत होती है कि एक ऐसी किताब जिसके आसमानी होने का कोई इल्म नहीं, जिसके मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने का कोई सबूत नहीं, जिसके कुतुब समाविया में से होने का कोई नाम और निशान नहीं, वो इस तफसील से पैगंबर इस्लाम के अहवाल और कवायद को बयान करती है कि अक्ल इंसानी हैरान और शस्त्र रह जाती है, बल्कि इस बात की शहादत देने पर मजबूर हो जाती है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जी हाँ, वो किताब पुराने है, वो किताब उपनिषद है, वो किताब ऋग्वेद है, वो किताब यजुर्वेद है, वो किताब सामवेद है, वो किताब अथर्ववेद है। ये तमाम की तमाम किताबें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करती हुई दिखाई देती है। कहीं आपका नाम तो कहीं आपके वालिद मोहतरम का नाम, कहीं आपकी जाए पैदाइश की तारीख तो कहीं आपकी जाए रिहाइश की तारीख, कहीं आपकी सवारी का बयान तो कहीं आपके सहाबा का एहतराम। अलगर्ज मैं क्या क्या बताऊं और किस किस की घोषणा को उजागर करूं। मेरे दोस्त, मेरे चचा इस बात की इजाजत नहीं देते। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनकी बयान को सुनना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। बस मैं एक वर्ड की वजाहत कर देना चाहता हूँ, वो वर्ड है मुनाशस। मेरे दोस्तों, जब हम औराक को हिंदू धर्म की किताबों को खंगालते हैं, उनके औराक को पलटते हैं, धर्म से ताल्लुक रखने वाले, राम को खुदा कहने वाले, श्री कृष्ण को भगवान मानने वाले डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय लिखते हैं कि अपनी किताब नरासस और अंतिम ऋषि के पेज 3 पर के नर एक संस्कृत का वर्ड है। नर का मतलब आदमी और आशस के मतलब तारीफ किया हुआ, तो नर और आशस दोनों के मजमूए का मतलब हुआ कि ऐसा आदमी जिसकी तारीफ की जाए। और ये बात भी तय है कि नर कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई देवी या देवता नहीं हो सकता बाबा। अरे नर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आदमी के लिए खास है, किसी देवी देवता या किसी फीमेल के लिए नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जब हम अरबी के वर्ड मोहम्मद को उठाते हैं और देखते हैं कि आया बाबा इस मोहम्मद का माना क्या है, तो मोहम्मद के मतलब ये अरबी का वर्ड है, तारीफ किया हुआ, तो पता ये चला कि जुबान का फर्क है, दोनों में डिफरेंट है, जो जुबान लैंग्वेज की है। मेरे दोस्त उठाइए ऋग्वेद और खोलिए सूक्त नंबर 13 मंत्र नंबर 3। ऋग्वेद साफ लफ्जों में कहता है कि ऐसा ईशाए मामे शतन निष्कानन दशर जाती एडन शताने वर्तम सर सादश गोनामा, यानी कि नराशस दी जाएगी और वह 10,000 गायों वाला होगा। मेरे दोस्तों, जब इस मंत्र को लेकर हम रुजू इल्ल इस्लाम करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कंगाल कर देखते हैं कि आया
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مامعہ ہوگا، اس کا ایک نام مامعہ مہان ہوگا، اور آپ ہی بتائیے کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے بابا جو میرے نبی کے ساتھ حضرت یا کوئی نہ کوئی مہان صفت کا لگاتا ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ مہان نام والا کوئی اور ویکتی نہیں بلکہ وہ پروفیٹ محمد ہے۔ اور دوسری صفت کہ اسے 100 نشق عطا کیے جائیں گے۔ یاد رکھے کہ سنسکرت زبان میں لفظ نشق یعنی سونے کے 100 سکوں کو کہا جاتا ہے، اور سونے کے سکے انسان کے مصیبت کے وقت کام آتے ہیں، اور اس لیے یہاں سونے کے سکے بول کر ایسے لوگوں کو مراد لیا گیا ہے جو مصیبت کے وقت کام آنے والے ہوں۔ اب ذرا ایک نظر اصحاب صفہ پر بھی ڈال لیجئے جو دین اسلام کو پھیلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے آپ کے در پر آ پڑے تھے، اور تعداد میں بھی 100 تھے۔ لہذا یہ بلا تردد کہا جا سکتا ہے کہ 100 نشق سے مراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور منتر کے آخر میں کہا گیا کہ نراشس 10,000 گایوں والا ہوگا۔ یاد رکھے کہ جو لوگ سنسکرت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ لفظ گو کا اطلاق کبھی کبھی ایسے آدمیوں پر بھی کیا جاتا ہے جو سیدھا سادہ بھولا بالا اور کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ 10 ملاؤں والا اور 10,000 گایوں والا محمد کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، اگر میرے نبی کے بارے میں کوئی شک ہو میرے ہندو بھائیوں، تو آپ ہی کی کتاب ہے اٹھائیے رگوید خود یہ کہتا ہے اشترا یسیا پرواز ودو منتو دلی درش کہ اس کی سواری اونٹ کی ہوگی اور اس کی 12 بیویاں ہوں گی۔ یہ شلوک بتا رہا ہے کہ محمد کی بعثت یعنی کہ آمد ایک ایسے وقت میں ہوگی جب سواری کے لیے اونٹوں کا استعمال کیا جاتا ہوگا، اور یہ تمام لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم، دوست ہو یا دشمن، اپنے ہو یا پرائے، پوری دنیا کے انسان جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی اونٹ ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو اونٹ کے ذریعے کرتے تھے، اور رہی 12 بیویوں کی تو تاریخ بھی صداقت کا اعلان کرتی ہے۔ چنانچہ 11 بیویاں آپ کی وہ تھی جن سے آپ نے باضابطہ طور پر نکاح فرمایا تھا، اور ایک بیوی یعنی ماریا قبطیہ وہ تھی جن سے آپ نے باضابطہ نکاح تو نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ کی باندی ہونے کی حیثیت سے اور آپ کے حرم میں رہنے کی وجہ سے حکمن وعاد کی بیوی تھی۔ گویا کہ تمام رگوید کی تمام شلوک یہ اس بات پر شاہد ہے، اس بات کو ثابت کرنا چاہتی ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، آپ آخری نبی ہے، آپ نے نبیوں پر مہر لگا دیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم آخری نبی ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور میرے نبی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص میرے آنے کے بعد کوئی کہتا ہے نبی ہے تو اس کے سر کو جدا کر دیا جائے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور آخری بات میں آپ لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، قلت وقت آمگیر ہے میرے دوست، بس اتنا پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے نوجوان ہمارے شریعہ تشریف فرما، میرے نوجوانوں آپ کا جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے، آپ کی جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج کے نوجوان جس راستے پر چل رہے ہیں ان کا آئیڈیل سلمان خان، شاہ رخ خان اور بہت سارا ہیروز ان کے زندگی میں اتر چکے ہیں، اور کچھ نوجوان تو ایسے ہیں جو فری فائر میں دیوانے ہیں، مصروف ہے۔ ارے بابا بناؤ، محبت کرنی ہے کسی کی خوبصورتی سے تو ذات سے کرو جس ذات کا تذکرہ رگوید، یجوید، ساموید اور دنیا کے تمام دھرم کے اندر کیا گیا ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو ذات اقدس سے کرو جس ذات اقدس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ رگوید کا منتر ہے، رگوید کہتا ہے نراشس پرتی دمان یہ جن ترسو دیوا پرتیوا سورچی کہ نراشس گھر گھر میں علم کو پھیلانے والا اور انتہائی خوبصورت ہوگا۔ آپ کو یقین نہیں ہے، خود قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا مقصد سب گھر گھر علم پھیلانا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا تھا۔ آپ کی
حدیث مبارکہ ہے انما بعثت معلما کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اسی منتر کے آخری مطلب یہ ہے کہ نراسن پرتیما سورجی کہ نراسن یعنی پروفیٹ محمد انتہائی خوبصورت ہو. آپ دیکھیں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم